بسم الله الرحمن الرحيم. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد، عظمت ثانی زہرا بلند تر صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صل علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد، سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صل علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، قال الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ کچھ حاجات مندوں نے اپنی خاص حاجات کے لیے من یجیبو کی آیت پڑھنے کا آپ سب سے کہا ہے۔ آپ سب کے ذہنوں میں بھی جو حاجات ہیں انہیں ذہن میں رکھتے ہوئے، اس خاص حاجت مند کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب مل کر پڑھیں گے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ صلوات پڑھیں گے۔ سورہ مبارکہ مائدہ کی آیہ کریمہ جو ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے پڑھی گئی، ہم سب نے اسے سنا۔ اللہ اپنے اس کلام میں صاحبان ایمان کو دعوت تقویٰ دے رہا ہے، اور صاحبان ایمان سے تقویٰ اختیار کرنے کے بعد توسل کا حکم، اور توسل کو پا لینے کے بعد جہاد کا حکم عطا کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی پروردگار اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کو تلاش کرو۔ جو متقی ہوگا وہ اس قابل ہوگا کہ امام المتقین کی پیروی کر سکے۔ جہاں آمادگی نہیں ہے، جہاں
قابلیت نہیں ہے، جہاں صلاحیت نہیں ہے، وہاں وہ امانت اور وہ ہدیہ اور وہ عطیہ نصیب نہیں ہوتا۔ یعنی ہر ایک کو اس کی قابلیت کے مطابق ہی ذمہ داری دی جاتی ہے۔ تمہیں وسیلے کو تلاش کرنا ہے تو اس سے پہلے تقوی کو انتخاب کرنا ہوگا۔ یعنی اس گھرانے کے ساتھ چلنا آسان کام نہیں ہے، ان کے ساتھ رہنا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے۔ وہ جو اس خیمے میں بیٹھ کر اہل بیت کے اقدامات پر شک کرتے رہے، اس کا ایک بڑا سبب بھی تقوی ہی تھا، یعنی تقوی نہ ہونا تھا۔ اگر وہاں تقوی ہوتا تو کبھی بھی اہل بیت کے دروازے سے دوری کی بدنصیبی انہیں نصیب نہ ہوتی۔ جتنا تقوی بڑھتا چلا جائے گا، جتنا طہارت قلبی بڑھتا چلا جائے گا، اتنے ہی اہل بیت کی پذیرش، قابلیت، قبولیت وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ ہمارا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے، ہم سب برابر نہیں ہیں۔ میں نے ایک مجلس میں کہا تھا کہ اگر 100 لوگ مجلس میں بیٹھے ہیں تو 100 طرح کی سلواتیں ہیں۔ ہم پڑھ سب ساتھ رہے ہیں مگر ہر ایک کی سلوات اس کی معرفت کے مطابق۔ سلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآل سید مرتضیٰ کشمیری نے، ایک بزرگ ہمارے عارف گزرے، یعنی اتنے بڑے عارف تھے کہ حضرت آیت اللہ خوئی بھی استخارہ ان سے دکھواتے تھے۔ مرجع تقلید آیت اللہ خوئی تھے، فتویٰ آیت اللہ خوئی کا چلتا تھا، مگر استخارہ ان کا چلتا تھا۔ یہ خدا سے قرب، اللہ سے قرب کی بنیاد پر، تقوی اور پرہیزگاری اور عرفان اور معرفت اور معنویت کی بنیاد پر اس درجے کے ہمارے بزرگ عالم، جن کے فرزند کراچی میں بھی اور پاکستان میں بہت ان کا رہتا تھا، حضرت آیت اللہ پرہیزگار، ان کے حضرت آیت اللہ پرہیزگار کے بھی بیٹے حضرت مولانا عبدالحمید رضوی جو ہے وہ مجتہد سطح کے عالم ہیں، اور وہ اکاڑا کے ایک دیہات کے اندر حل چلاتے ہیں۔ ابھی اسی وقت مصطفیٰ آباد جو اکاڑا کا ایک علاقہ ہے، اور پاکستان ایئر فورس کو وہ جہاز اڑانا سکھاتے تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی ذمہ داری کر رہے ہیں۔ میں ان سے ملنے کے لیے گیا، ان سے کچھ دعا لینے کے لیے، تو دیکھا وہ اپنی زمینوں پہ مٹی میں اٹے ہوئے کام کر رہے ہیں۔ مجتہد، ابھی کی بات کر رہا ہوں، زندہ ہے ابھی۔ تو حضرت آیت اللہ پرہیزگار کے بیٹے آئے عبدالحمید صاحب، ان کی بات کر رہا ہوں، اور وہ پاکستان ایئر فورس کے لوگوں کو جہاز اڑانا سکھاتے تھے۔ واحد پائلٹ تھے جو امامہ لگا کے جہاز اڑاتے تھے۔ کوئٹہ میں ان کی کوئٹہ میں ان کی جاب تھی۔ اب میری مراد یہ بھی نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ جہاز جو ہے وہ امامہ اڑا کے، اس معنی میں نہیں، لیکن جب وہ اپنی جہاز سے باہر نکل کے اپنے آفس سے باہر نکلتے تھے تو امامہ سر پہ رکھ لیتے تھے، آفس میں امامہ اتار کے پھر وہ اپنا جو ان کا پہننے کا طریقہ ہوتا ہے پہنتے تھے۔ یعنی ایک عالم دین بھی، اور ایک جہاز اڑانے والا بھی، اور ایک کاشتکار بھی، اور ایک عارف کا بیٹا اور ایک عارف کا پوتا۔ حضرت آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری جو ان کے دادا کی بات کر رہا تھا، نجف اشرف میں ایک طالب علم کو دیکھا کہ پریشان، پوچھنے لگے ماجرا کیا ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگے استاد مجھے ابھی افطار بنانا ہے اپنے ساتھیوں کے لیے، اور میرے حجرے کے دروازے پہ جو تالا پڑا ہے اس کی چابی مجھ سے گم ہو گئی ہے، وہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو مدرسہ ہندیہ کی بات ہے، نجف اشرف کی بات ہے۔ کہنے لگے کہ کون سا تمہارا دروازہ ہے؟ کہا یہ میرا کمرے کا دروازہ ہے، اس کے اوپر تالا۔ اس تالے کو پکڑ کے کہا یا فاطمہ الزہرا، تالا کھل گیا۔ جیسے بی بی کا نام لیا تالا کھل گیا۔ تو تعجب سے ایک طالب علم نے پوچھا کہ استاد آپ نے بی بی کا نام لے کے تالا کھول دیا؟ کہنے لگے ام موسیٰ کے نام پہ تالے کھل سکتے ہیں، ام حسین کے نام پہ نہیں کھل سکتے۔ میں جو بات کرنے جا رہا تھا وہ یہ کہ یا زہرا تو میں بھی کہتا ہوں، یا علی مدد تو میں بھی کہتا ہوں، مگر ہر ایک کا یا علی مدد بولنا ایک جیسا نہیں ہے۔ کچھ مولا کو پکارتے ہیں تو پہاڑوں کو ہٹا دیتے ہیں، اور کچھ مولا کو پکارتے رہتے ہیں اور خود بھی نہیں آتے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ یعنی اس نام میں طاقت بہت ہے، مگر میری زبان میں اثر کیوں نہیں ہے؟ وہ تقوی کی بنیاد پر۔ جتنا میرے ہاں تقوی و پرہیزگاری، حرام کاموں سے بچنا، حلال کاموں کی ادائیگی، واجبات کی ادائیگی جتنی شدید ہوتی چلی جائے گی، بہتر ہو جائے گی، اتنا ہی ان ناموں کا اثر میرے اوپر زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ اصلی چیز ٹھیک ہے،
جس اسکول میں ہم نے داخلہ لیا ہے وہ اسکول سب سے اچھا ہے، وہ اور بات ہے کہ میں شاگرد کون سے درجے کا ہوں یہ مجھے طے کرنا ہے، لیکن سسٹم ٹھیک ہے، ٹریک پر ہم صحیح راستے پر ہیں، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآل محمد۔ آمادگی، قبولیت، یہ جتنا تقوی بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی علی کے ساتھ، مولا کے ساتھ ہمراہی مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ جی کیا کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، یہی لب الہجا، اتقوا اللہ، تقوی پروردگار اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی سچوں کے ساتھ ہونے کا بھی حکم صاحبان تقوی کو دیا جا رہا ہے۔ نہیں چل سکتے ان کے ساتھ جب تک کہ تم متقی نہیں ہوگے۔ ان کے ساتھ چلنا دو طرح کا ہے، ایک مرتبہ بدن کا چلنا ہے اور ایک مرتبہ نظریے کا چلنا ہے۔ بدن کے چلنے والے بہت ہوتے ہیں لیکن نظریے کے چلنے والے کم ہوتے ہیں، اور یہ بہت موٹا فرق ہے۔ بدن کا ساتھ چلنا تو بدن کو قریب کرنے کے بعد ہی ممکن ہوگا، لیکن نظریے کا ساتھ چلنا، میں دنیا کے اس کونے میں بھی رہوں تب بھی علی کے ساتھ چل سکتا ہوں۔ اہل بیت کو بدن کا چلنے سے زیادہ نظریے کے ساتھ چلنے کا مطالبہ ہے۔ تم کہیں بھی رہو ہمارے ساتھ رہو۔ کیسے رہیں گے؟ کہیں پر بھی رہتے ہوئے ان کے ساتھ وہ نظریے کا ساتھ ہونا ہے، معیت، ہمراہی، ساتھ چلنا۔ اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اچھا کیا سچوں کے ساتھ بغیر تقوی کے نہیں ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے، یہ نصاب ہے۔ پہلی کلاس پڑھو گے تو دوسری میں داخلہ ملے گا، دوسری میں آ جاؤ گے تو پھر تیسرے کے لیے ممکن ہوگا کہ تم جا سکو۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تم جو ہے وہ مراحل کو گزارے بغیر کسی چیز کو پالو۔ مراحل ہیں ہر چیز کے مقدمات ہیں۔ یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اچھا اللہ ہم سے اس چیز کا مطالبہ کرے گا جو چیز ہمارے لیے ممکن ہوگی۔ اس چیز کا تو اللہ مطالبہ بھی ہم سے نہیں کرے گا جو ہم سے ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے قرآن کے اندر ہی ہمیں یہ بتا دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم کسی کو اس کی ہمت سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ کام نہیں دیتے۔ نماز کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہوں تو پڑھوں گا، نہیں پڑھ سکتا تو یہ نہیں ہے کہ تمہیں اپنے آپ کو ہلاک کر دینا ہے، مگر نماز کھڑے ہو کے ہی پڑھو۔ مجھے بیٹھ کے پڑھنی ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو یہ نہیں کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو، لیٹ کے پڑھ لو، اشاروں میں پڑھ لو۔ اشارے بھی نہیں ہو پا رہے تو پھر اپنے لبوں کو ہلاؤ، لب بھی نہیں ہل رہے تو تمہیں تو پتا ہے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو، اور تم سے زیادہ تمہارے اللہ کو پتا ہے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو۔ تو تم اپنے دل کے اندر وہ ساری عبادات، وہ سارے ذکر جو تمہیں نماز میں کرنے ہیں وہ اپنے دل میں دہراتے رہو۔ تو اللہ ہماری ہمت سے زیادہ ہمیں کام نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، وسیلے کو تلاش کرو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کام جو اس سے پہلے کے کرنے کا ہے وہ ہم کر سکتے ہیں۔ میں ایک مجلس میں کہہ چکا ہوں، ہم سے وہ چیز نہیں مانگی جا رہی جس سے ہم مانوس نہیں ہیں۔ ہم فطری طور پر ہر اس چیز سے مانوس ہیں جس کا اللہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ ہمیں پیدائشی طور پر اللہ نے کمال جو خلق کیا ہے، کمال طلب خلق کیا ہے۔ ہم پیدائشی طور پر کمال کو ڈھونڈتے ہیں۔ اب ہمیں جو بھی چیز کمال نظر آتی ہے ہم اس کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ جو چیز بھی کمال ہے وہ ہمیں اچھی لگتی ہے۔ کسی کے نزدیک کمال علم ہے، سب کے نزدیک علم ہے، لیکن کوئی اس کمال کی طرف راغب ہوتا ہے تو وہ اہل علم سے دوستی کرتا ہے، پڑھے لکھے لوگوں سے، دانشوروں سے، دانشمندوں سے، اہل علم سے اس کا تعلق بہتر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ علم کا متلاشی ہے، وہ اپنی معلومات میں اضافہ چاہتا ہے۔ کسی کے نزدیک کمال سخاوت ہے تو وہ جو اہل دل ہوتے ہیں، سخی ہوتے ہیں، جو ہاتھ کے غنی ہوتے ہیں، جو دل کے بڑے ہوتے ہیں، ان سے وہ دوستیاں کرتا ہے، اس لیے کہ سخاوت اس کو پسند ہے، اچھا لگتا ہے سخی ہونا، خود بھی سخی ہے، سخیوں کو پسند بھی کرتا ہے۔ کسی کے نزدیک شہرت کمال ہے تو وہ مشاہیر سے دوستی کرتا ہے، مشہور لوگوں اس کے ساتھ وہ کھڑا ہوتا ہے، یادگاریں بنواتا ہے، یادگاریں قرار دلاتا ہے، ان سے کچھ تحریر لے لیتا ہے، ان سے دوستیاں مناتا ہے، مشاہیر سے دوستیاں کو مناتا ہے اس لیے کہ وہ شہرت کو پسند کرتا ہے۔ کسی کے نزدیک کرسی کمال ہے تو صاحبان منصب سے دوستی کرتا ہے۔ کسی کے نزدیک شجاعت کم ہے تو وہ بہادر، تم جہاں دیکھ لے
عطا کر دیتے ہو، تمہاری نگاہوں میں عطا پائی جاتی ہے. اہل بیت کی صفات میں ہے سخاوت. یہاں اس کمال پر ہے کہ والذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ گھرانہ جو دارائی میں بھی عطا کرتا ہے اور ناداری میں بھی عطا کرتا ہے. ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی دیتے ہیں، نہیں ہوتا ہے تب بھی دیتے ہیں. بھائی ہوتا ہے تب دیتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے، نہیں ہوتا تو کیسے دیتے ہیں. یہی تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پیسے سے سخاوت کا تعلق نہیں ہے، جذبے سے سخاوت کا تعلق ہے. تمہارے پاس دینے کا جذبہ ہوتا تو اللہ تمہیں دیتا، تمہارے پاس جذبہ ہی نہیں ہے اس لیے اللہ بھی تمہیں واسطہ نہ کسی کو دینے کے لیے. پہلے اپنے اندر جذبہ ایجاد کرو، اللہ تمہیں واسطہ بنا دے گا کہ تم لوگوں کے کام آؤ گے. سخاوت کا یہ عالم، شہرت کا تو یہ عالم ہے اللہ اکبر کہ فرشتے انہیں پہچانتے ہیں. کون ہے جو انہیں نہیں جانتا ہے؟ اور کرسی کا عالم یہ ہے کہ کوئی ایک منصب بتائیے جو اہل بیت کے گھر میں نہ ہو. نبوت یہاں ہے، رسالت یہاں ہے، امامت یہاں ہے، ولایت یہاں ہے، عصمت یہاں ہے. یہ زمین پر رہیں تو سردار ہیں، یہ جنت میں جائیں تو سردار ہیں. جن کے بچے جوانوں کے جناب جوانان جنت کے سردار ہوں، ان کے بڑوں کا کیا حال ہوگا؟ کرسی کا یہ عالم ہے، منصبوں کا یہ عالم ہے. شجاعت کا تو عالم ایسا ہے کہ یہ میدان جہاد میں بھی اپنے مخالف کو اپنے کردار سے مات دیتے ہیں. میدان جہاد میں بھی اتر آئیں تو اپنے کردار سے اپنے دشمن کو مات دیتے ہیں. بھاگتے ہوئے آدمی کا پیچھا نہیں کرتے، یہی تو سب سے بڑی سخاوت ہے. یعنی ایک ہی وقت میں سخی بھی ہوتے ہیں، ایک ہی وقت میں شجاع بھی ہوتے ہیں. اور شجاعت کا عالم یہ ہے عزیزان گرامی کہ اللہ اکبر، جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، ہمیشہ زور بازو سے یہ اپنے دشمن کا مقابلہ نہیں کرتے بلکہ زور کردار سے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں. مثال دینے جا رہا ہوں. یہ صرف اپنے بازو کی بنیاد پر دشمن کو مات نہیں دیتے بلکہ یہ اپنے کردار سے دشمن کو مارتے ہیں. یہ کس نے کہا ہے کہ بازوؤں کا چڑھا لینا، آستینوں کا لوٹ لینا، جی یہی شجاع انسان کی نشانی ہے. ہمیشہ آستینیں لوٹنے والا شجاع نہیں ہوتا، کبھی کبھی یہ نفسیاتی بیمار بھی ہوتا ہے. ہمیشہ آستینیں لوٹنے والا بہادر نہیں ہوتا، کبھی کبھی یہ دہشت گرد بھی ہوتا ہے. ہمیشہ آستینیں لوٹنے والا مجاہد نہیں ہوتا بلکہ کبھی کبھی یہ فسادی بھی ہوتا ہے. اور شہید سبط جعفر نے تو 2 مصروں میں شجاعت کی تعریف کر دی. جعفری صاحب سنیں گے، فرماتے ہیں کبھی رسی گلے میں ہے، کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر. کبھی رسی گلے میں ہے، کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر. جہاں جیسی ضرورت ہے وہاں ویسی شجاعت ہے. ہمیشہ کسی کو گھوسا دکھانے والا شجاع نہیں ہوتا، کبھی کبھی اپنے گردن کو جھکا لینے والا بھی شجاع ہوتا ہے. اس وقت کو گزارو، یہ بھی شجاعت کی ایک نشانی ہے. شجاعت کا عالم یہ ہے، سخاوت کا عالم وہ ہے. علم کا عالم تو یہ ہے کہ ان کا عنوان تعارف ہی علم ہے. یعنی اہل بیت کا اگر کوئی تعارف کروانے جائے تو علم کے بغیر ان کا تعارف نہیں ہے. فرماتے ہیں مجھ پر اللہ کا کرم یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے ساتھ گواہ رسول بنایا ہے. الذی عندہ علم الکتاب، وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. دعویٰ کیا ہے مولا نے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. دیکھا دیکھی میں بات کرنے والے مشکل میں آ جائیں گے. اگر علی کے لہجے میں کسی نے بات بھی کرنا شروع کی تو بند گلی میں پہنچے گا. اگر اس لہجے میں بات بھی کر لی نا جس لہجے میں مولا علی نے فرمایا ہے تو نبھانا مشکل ہو جائے گا. فرما رہے ہیں میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں. کسی میں جرأت ہے تو ایسا بول کے دکھائے. جی میرے مولا جس طرف دیکھ رہے ہیں اس طرف اپنے علم کا اظہار فرما رہے ہیں. کوئی لینے والا نہیں تھا علی سے ان کا علم، اور جب بولنے پر آتے تھے تو معرفت کا سیلاب بہتا تھا. جوتیاں بنا رہے بیٹھے ہوئے، توجہ چاہوں گا، اور اتنے پیوند لگ چکے تھے مولا کی اس جوتی کے اندر کہ مزید اب جگہ نہیں تھی کہ پیوند لگانے کی. تو 2 آدمی گزرتے ہوئے علی کو دیکھ کر بات کرنے لگے کہ خطبے دینا، خطاب کرنا بہت آسان ہے مگر بغیر الف کا خطبہ، یعنی کوئی خطبہ دے جس میں پورے خطبے میں الف استعمال میں ہی نہ آئے. اتنے الفاظ استعمال کرے کہ خطبہ ہو جائے، خطاب ہو جائے پورا، اور اتنے الفاظ پر گرفت ہو
کہ وہی الفاظ انتخاب کرے جس میں الف نہ آیا ہو. میرے مولا نے مسکرا کے دیکھا، فرمایا علی کے لیے آسان ہے. وہیں کھڑے ہو کر حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا. 900 سے زیادہ الفاظ ہیں اس میں، 900 سے زیادہ الفاظ ہیں مولا کے خطبہ غیر الف کے اندر، بدون الف میں، اور 900 سے زیادہ الفاظ میرے مولا نے ارشاد فرمائے ہیں. بغیر الف کا خطبہ مولا کا بحار الانوار میں موجود ہے، اور پھر اس خطبے کا مضمون بھی عقیدہ توحید ہے. یعنی الفاظ بھی مشکل، مضمون بھی مشکل. پھر میرے مولا تشریف فرما تھے تو وہی دو لوگ گزرے. اچھا، بعض لوگوں کا انداز یہ بھی ہوتا ہے اپنی تسکین جو ہے وہ معرفت کا، کہنے لگے کہ بغیر الف کا خطبہ دینا تو پھر آسان ہے، بغیر نقطے کا خطبہ دینا اس سے زیادہ مشکل ہے. اتنے الفاظ استعمال کیے جائیں، خطبہ بن جائے، مگر کوئی لفظ ایسا استعمال نہ ہو جس میں نقطہ آیا ہو. حضرت نے مسکرا کے فرمایا یہ علی کے لیے آسان ہے. 1000 سے زیادہ الفاظ استعمال کیے مولا نے. 1100 کچھ الفاظ ہیں اس خطبے میں جو خطبہ غیر نقط کہلاتا ہے. اس خطبے میں ایک لفظ بھی نہیں ہے جو نقطے کا استعمال کیا ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بھئی اس سے بہتر اور بلند صلوات. علم کا عالم یہ ہے. اس خطبے کا عنوان بھی عقیدہ توحید ہے. ہوتا ہے ہر خطیب کا ایک قبضے کا مضمون ہوتا ہے. مولا سے پوچھا جائے مولا آپ کے قبضے کا مضمون کون سا ہے؟ یعنی مراد ہے جس مضمون پہ علی شوق سے بولتے ہیں. کوئی کہہ تو دے ذرا بولنے کو. ہوتا ہے نا جن لوگوں کا پسندیدہ مضمون ہوتا ہے. بعض لوگ تو ٹوکتے ہیں جی آپ اس موضوع پہ بات نہ کریں، یہ آپ کا موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع ہے جی. تو اسی طرح جب مولا کے سامنے کوئی خطبے کا موقع آتا ہے تو حضرت کا پسندیدہ ترین موضوع، 7 موضوع ہیں جو مولا کے پسندیدہ ہیں، ان میں سے ایک پسندیدہ ترین موضوع مولا کا عقیدہ توحید ہے. اللہ کے بارے میں جتنا اچھا علی نے بولا ہے قرآن کے بعد کسی اور کا کلام نہیں ہے. صلوات پڑھ لیں گے محمد و آل محمد. تو ہم فطری طور پر کمال طلب ہیں، کمال کو ڈھونڈتے ہیں، کمال کو پسند کرتے ہیں. تو خود تقوی جو ہے کمال ہے. تقوی ایک کمال ہے. یعنی میں اپنے ان جوانوں اور بچوں کے لیے اگر کہوں کہ دانائی، حکمت، اگر دھیمے سے لہجے میں کہہ دیتا ہوں، اگر برا لگے تو دھیمے سے لہجے میں کہہ رہا ہوں، سیاست ہی تو تقوی ہے. سب سے اچھا متقی، سب سے اچھا سیاستدان ہے جس کو آپ محتاط کہتے ہیں، جسے آپ احتیاط کرنے والا کہتے ہیں. اب یہ لفظ کیونکہ مانوس نہیں ہے لہذا میں واپس لے لیتا ہوں. ایک صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل تقوی. جو جتنا بڑا متقی ہے اتنا بڑا حکیم ہے، اتنا بڑا دانا ہے، اتنا بڑا سمجھدار ہے. تقوی بڑھتا چلا جائے گا، سمجھداری ثابت ہوتی چلی جائے گی، اور اللہ ہم سے وہ چیز نہیں مانگے گا جو چیز ہم کر نہ سکتے ہوں. ہمیں فطری طور پر اللہ نے متقی بنایا ہے، فطری طور پر متقی بنایا ہے. ہمارا یہ بچہ، میں مثال تکراری دے رہا ہوں، ہمارا یہ بچہ ہر ایک کی گود میں نہیں جاتا، ہر ایک سے بات نہیں کرتا جی. یہ بچہ ہمارا ہر کھانا نہیں کھاتا. یہ جیسے جیسے بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کے تقوی میں اضافہ ہوتا ہے. یہ فطری طور پر متقی ہے. بس اسی تقوی کو اگر میں اللہ کی خاطر انجام دے دوں تو مجھے یہ ولی بنا سکتا ہے، مجھے یہ ولایتیں عطا کر سکتا ہے. اب اللہ ہمیں سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دے رہا ہے، اس لیے کہ صداقت پسندیدہ عمل ہے. سچائی سے پیار کرنا، صداقت سے پیار کرنا مذہبی مسئلہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ سنی صداقت سے پیار کرتا ہے، سچائی سے پیار کرتا ہے، شیعہ نہیں کرتا، شیعہ کرتا ہے سنی نہیں کرتا، ہندو کرتا ہے مسلم نہیں کرتا. نہیں، سچائی سچائی ہے. انہیں قدر کہا جاتا ہے، اقدار کہا جاتا ہے، اسے تہذیب کہا جاتا ہے. یہ مذہب اور فقہ اور فرقوں سے ماورا چیز ہے. اس کے لیے کوئی پاسپورٹ اور ویزے اور نیشنلٹی اور شہریت اور شہریت کی ضرورت نہیں ہے.
یہ ایک انسانی قدر ہے. ہر شخص صداقت کو پسند کرتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی یہ دعوت صرف مسلمانوں کو نہیں ہے مگر سچوں کے ساتھ, کیونکہ تم چل نہیں سکتے لہذا پہلے متقی ہو جاؤ. ہر آدمی چل نہیں سکتا ان کے ساتھ, بہت مشکل ہے ان کے ساتھ چلنا. ذوحیرقین کا جب علم ہوا میرے مولا حسین کو, حضرت عباس گھوڑا دوڑائے ہوئے آئے کہ مولا ایک فاصلے سے قافلہ چل رہا ہے اور وہ ذوحیرقین کا قافلہ ہے. جیسے ہی صحابی پیغمبر کا نام سنا میرے مولا نے فرمایا جاؤ جا کے زہیر کو کہو کہ حسین ابن علی تمہیں بلا رہے ہیں. کم و بیش امام حسین کے ہم عمر تھے ذوحیرقین. عثمانی العقیدہ تھے. عثمانی العقیدہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ مولا علی کی خلافت بلا فصل کے قائل نہیں تھے. آپ پہلی 3 شخصیات کو خلیفہ مان کے مولا علی کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے. اس وقت میں سنی اور یہ بریلوی دیوبندی یہ نام نہیں تھے شناختوں کے. اس وقت میں نام کچھ اور تھے اور بعد میں نام کچھ اور ہوئے. شناختوں کے نام تبدیل ہوتے ہیں. مثلا شافعی اور معتزلی اور جو ہے وہ اشاعرہ اشعری اور معتزلی اب نام نہیں پکارے جاتے. اب سے تقریباً 300 سال پہلے بریلویوں کو اشعری کہا جاتا تھا, معاف کیجیے گا معتزلی کہا جاتا تھا. مثلا آج کے دیوبندیوں کو اس وقت میں اشعری کہا جاتا تھا. اب اشعری نہیں کہا جاتا ہمارے علاقوں میں, اب معتزلی نہیں کہا جاتا ہمارے علاقوں میں, اب نام تبدیل ہوئے میں. اس وقت میں سنی نہیں کہا جاتا تھا, عثمانی العقیدہ کہا جاتا تھا. یعنی جو حضرت عثمان کو تیسرا خلیفہ مانتے تھے انہیں کہا جاتا تھا یہ عثمانی العقیدہ ہے. یعنی اس چوتھے درجے پر چوتھے خلیفہ کے طور پہ جو حضرت علی کو مانتے تھے انہیں کہتے تھے عثمانی العقیدہ ہے. لیکن جو پہلے درجے پر حضرت علی کو مانتے تھے اور کہتے تھے خلیفہ بلا فصل ہونے کے ہم قائل ہیں, وہ عثمانی العقیدہ نہیں کہلاتے تھے, وہ محب کہلاتے تھے یا شیعان علی کہلاتے تھے. یہ اس وقت کی شناخت تھی. صلوات پڑھ لیں اور محمد و آل محمد. یہ بھی بات ہی بڑی حسین ہے, اس میں تھوڑی دیر اور ٹھہر سکتا ہوں. کچھ اور بھی شناختیں تھیں. جب بھی کبھی امام نے کہا ہے نا, ائمہ کی زبان سے جب بھی کبھی لفظ مخالف آیا ہے, ہمارا مخالف یہ کہتا ہے, اس سے مراد غیر شیعہ ہوا کرتے تھے. یعنی حدیث میں ہمیں جو کثرت سے چیز ملتی ہے وہ ملتی ہے کہ مخالف نے یہ کہا, مخالف نے کہا. مخالف سے کیا مراد ہے؟ مخالف سے مراد یہ جو ہمیں پہلا امام نہیں مانتا, ہماری خلافت بلا فصل کا قائل نہیں ہے, وہ مخالف ہے. ذوحیرقین کتنے بڑے کربلا کے شہیدوں میں ایک عظیم نام ہے ذوحیرقین کا, زہیر ابن قین بجلی خاندان سے ان کا تعلق تھا. بعض لوگ اسے غلط پڑھتے ہیں, بجلی تلفظ نہیں ہے, بجلی تلفظ ہے, لکھا ایسے ہی جائے گا بہرحال. تو حضرت پیغام دیا, حضرت عباس سے فرمایا جاؤ زہیر سے کہو کہ حسین تمہیں بلا رہے ہیں. تو جب حضرت گئے ہیں تو زہیر نے اپنے غلام کو بلا کے کہا کہ میرا یہ فلاں جو تازہ فربا صحت مند سفید رنگ کا اچھا خوبصورت گھوڑا ہے یہ کھول کر لاؤ. حضرت عباس کو لگام پکڑائی, کہا کہ میری طرف سے حسین کو یہ ہدیہ دے دینا اور کہنا میں آپ سے نہیں ملنا چاہتا. نام بڑا ہے, بڑے بیٹے باپ کا بیٹا ہے, کائنات کے سربراہ سردار نبی کا نواسا ہے, فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے. حسین نے یاد کیا تو ہدیہ لے جاؤ میری طرف سے, میں نہیں آ سکتا. اس لیے کہ میں نے جنگ جمل کے بعد قسم کھا لی تھی شرعی کہ میں کسی ایسی جنگ میں شریک نہیں ہوں گا جس میں دونوں طرف مسلمان ہوں. میری شرعی قسم ہے. لہٰذا اب جب حسین جہاں جا رہے ہیں مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہاں مسلمان آپس میں لڑیں گے, حسین کا مقابلہ ہوگا مسلمان لشکر کے ساتھ, تو میں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے میں کسی ایسی جنگ میں شریک نہیں ہوں گا. جی قسم بھی اگر عزیزان گرامی بغیر نظریہ امامت کے ہو تو پھر اس قسم کی شرعی حیثیت نہیں رہتی. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. مولا جب پہنچے حضرت امام حسین کی خدمت میں, مولا عباس حضرت سے کہا کہ یہ انہوں نے بھیجا ہے, اور یہ کہا حضرت نے فرمایا اسے واپس لے جاؤ. ان سے کہو کہ مجھے تمہارے گھوڑے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تمہاری ضرورت ہے. پیغام بھیجا, نہیں آئے. حضرت نے فرمایا اب ذرا کہو کہ حسین خود آ رہے ہیں تم سے ملنے. بھائی کربلا نے حسین کو ڈھونڈا ہے یا حسین نے کربلا کو ڈھونڈا ہے؟ بہت مختلف بات ہے. میرے مولا نے کربلا کو ڈھونڈا ہے, سجایا ہے. نانا نے بتا دیا تھا ذوحیرقین بھی تمہارے ساتھ شہید ہوں گے, تو یہ علیحدہ علیحدہ کیسے چل رہے ہیں؟ میرے نانا کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا.
یہ علیحدہ چل رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کام مجھے کرنا ہے، انہیں لے کر آنا ہے۔ اللہ اکبر، پہنچ گئے میرے مولا۔ جیسی خبر آئی کہ حسین آ رہے ہیں خود ملنے کے لیے، ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ احترام بہت تھا امام کا، ایک روب تھا، ایک جلال تھا امام کا۔ خیمے سے باہر آئے، مولا کا استقبال کیا۔ حضرت نے فرمایا زہیر میرے ساتھ ذرا 2 قدم آگے خیر بیابان میں چلو، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تنہا گئے دونوں۔ اب زہیر کی زوجہ کہتی ہیں کہ جب واپس آئے تو مجھے آ کے کہنے لگے کہ میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں، میں نے اپنا رستہ طے کر لیا، میں حسین کے ساتھ جاؤں گا۔ اچھا، طلاق کا بھی یہ پہلو سنتے جائیے، کیوں یہ ایسے موقعوں پر طلاق کی بات کرتے تھے؟ حبیب بن مظاہر نے بھی کہا تھا اپنی زوجہ کو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں۔ طلاق کیوں دیتے تھے؟ یہ کتنے دقیق لوگ تھے، کتنے محتاط لوگ تھے۔ عدت وفات 4 مہینے 10 دن کا ہے اور عدت طلاق 3 مہینے کا ہے۔ یہ 1 مہینہ 10 دن اپنی خاطر نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ دقت فرمائی آپ نے؟ اگر شہادت کے بعد یہ عدت کرتی تو 4 مہینے 10 دن تک بیٹھی رہتی اپنے شوہر کے نام کے ساتھ، لیکن طلاق اگر دے دیں گے تو یہ 3 مہینے تک بیٹھیں گی۔ اس حد تک خیال رکھتے تھے حقوق انسانی کا۔ یہ انسانی حقوق ہے نا۔ شریعت نے یہ موقع بھی دیا 4 مہینے 10 دن تک انہیں بٹھائے رکھو، مرو گے تو یہ بیٹھی رہیں گی، کہیں نہیں جا سکتی، لیکن تمہیں اختیار بھی تو دیا ہے۔ تم انہیں 1 مہینہ 40 دن تک کیوں بٹھائے ہوئے، 1 مہینہ 10 دن تک کیوں بٹھائے ہوئے ہو؟ انہیں 40 دن سے پہلے ہی آزاد کر دو، انہیں طلاق دے دو، 3 مہینے میں کسی سے بھی شادی کر لیں۔ اس حد تک یہ اصحاب پیغمبر اور شریعت نے گنجائشیں رکھی ہیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی اور آل نبی۔ طلاق کا موضوع اور اس کے اوپر گفتگو کے کہاں مطلوب ہے، کہاں ممدوح ہے، کہاں مذموم ہے، کہاں طلاق کا عنوان غلط ہے اور کہاں طلاق کا عنوان صحیح ہے، یہ اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کہنے لگے میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے میں نے اپنے راستے کا تعین کر لیا اور میرا راستہ وہی ہے کہ جو حسین نے بتایا ہے، میں اب حسین کو چھوڑ نہیں سکتا۔ میرے مولا نے 2 انگلیوں کے درمیان انہیں ان کا مقام دکھایا کہ میرے ساتھ چلو گے تو جنت میں یہ مقام ہے۔ آپ سوچئے ذرا، میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں نا، دنیا کے کسی فرد میں یہ صلاحیت نہیں ہے۔ میں ایک بڑے ٹی وی چینل پہ جملہ کہہ چکا ہوں، تکرار کر رہا ہوں، دنیا کے لوگ اپنی جنت کا یقین نہیں رکھتے، یہ گھرانہ ہماری جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ کچھ کم بات نہیں ہے جس دروازے سے میرا اور آپ کا تعلق۔ ہم اللہ کی اس نعمت پر ہی سجدہ کرتے رہیں کہ ہمیں محبت اہل بیت عطا کیا ہے، تو نعمت بڑی ہے، شکر کا جذبہ ہمارے پاس کم ہے۔ زہرقین جیسے لوگ دقت فرمائیں گے، ساتھ چلنا مشکل ہے، اس گھرانے کے ساتھ چلنا مشکل ہے۔ آپ دیکھ لیں حضرت مسلم کے ساتھ کیا ہوا، جیسے ہی مشکل بڑھتی چلی گئی لوگ ساتھ چھوڑتے چلے گئے۔ کیا اس وقت میں 1.5 لاکھ سے زیادہ مسلمان نہیں تھے تو یہ 72 ہی کیوں آئے؟ مولانا مودودی کا بڑا اچھا جملہ ہے، جو اچھے جملے کسی کے ہوں اس کو نقل کرنا چاہیے اسی کے نام سے۔ فرمان لے کہ کربلا میں حسین سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کربلا کیوں آئے ہیں، جو نہیں آئے وہ بتائیں کیوں نہیں آئے۔ اس لیے کہ حسین ابن علی نے اپنے فریضے کو ادا کیا، جو نہیں آئے انہوں نے فریضہ ادا نہیں کیا ہے۔ کتنے لوگ رہ گئے، کتنے لوگ کم ہو گئے؟ آہستہ آہستہ امام حسین کا قافلہ بھی اس سے بڑا تھا، لیکن جب کربلا پہنچے تو چند لوگ رہ گئے ساتھ، ان کے ساتھ چلنا مشکل ہے۔ 10 مثالیں میں آپ کو ابھی فی البدی دے سکتا ہوں۔ چھوٹا سا طالب علم ہوں، سہل خراسانی پہنچے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں۔ مولا خراسان آپ کے چاہنے والوں سے بھرا ہوا ہے، قیام کیجئے ابو جعفر منصور دبانقی کے خلاف، قیام کیجئے بنی امیہ کے خلاف۔ آپ کے چاہنے والوں آپ کے ایک حکم کے منتظر ہیں، آپ کے ایک اشارے کے منتظر ہیں۔ جی قائد کے فرمان پہ جان بھی قربان ہے، میں تو آپ کے حکم پر جان بھی دے سکتا ہوں۔ یہ ساری باتیں کرنے کی ہیں، ہونے کی نہیں ہیں۔ یہ باتیں بہت مشکل ہیں، ان باتوں میں یہ نعرے ضرور ہو سکتے ہیں۔ جی حضرت نے فرمایا اچھا خراسان ہمارے شیعوں سے بھرا ہوا ہے، تو تم جو پیغام لے کر آئے ہو تم تو اور زیادہ، میرے یہ الفاظ میرے ہیں، یہ الفاظ میرے ہیں، جی تم تو زیادہ ان سے پکے شیعہ ہو گئے جب خراسانیوں کا پیغام لے کر آئے ہو۔ حضرت نے اپنے غلام کو آواز دے کر کہا تنور روشن کرواؤ۔ جب آگ روشن ہو گئی حضرت نے فرمایا اس میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ کہنے مولا بتا کر نہیں آیا کہ واپس نہیں آؤں گا، میں تو آپ سے ملنے آیا تھا، آپ کی زیارت کرنے آیا تھا،
میں بتا کے آیا ہوتا کہ میں تو جلنے جا رہا ہوں. حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا. سامنے سے ایک شخص گزرتے ہوئے آواز دے کر سلام کرنے لگا جس کا نام ہارون مکی لکھا ہے. اس کے سر کے اوپر لکڑیوں کا بار تھا, جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے آ رہا تھا. دور سے آواز دے کر کہا ہے ابن رسول اللہ آپ پر میرا سلام ہو. حضرت نے فرمایا ہارون آگ روشن ہے, تندور جل رہا ہے, اس میں بیٹھو گے؟ کہ مولا آپ کا حکم ہے. ہاں میرا حکم ہے. لکڑیاں پھینکی اور جا کے تندور میں کود گئے. نور علی نور, یہ کہ امام نے فرمایا اپنے غلام سے کہ اس کا ڈھکنا ڈھک دو, تندور کو بند بھی کر دو. اور یہاں ہاں بتاؤ بھائی کتنے لوگ ہیں ہمارے چاہنے والے؟ اب ذرا خراسان کے حالات بتاؤ, کتنے لوگ ہیں ہمارے چاہنے والے؟ حضرت نے سہل خراسانی سے گفتگو کو آگے بڑھایا, مگر ان کا دل وہاں لگا ہوا ہے. کہنے لگے مولا اس کی خبر لیجئے. جی اب تو بھن گیا ہوگا, جل گیا ہوگا. حضرت نے کہا چلو میرے ساتھ. اس کا ڈھکنا ہٹایا تو آگ جل رہی تھی مگر وہ تسبیح پڑھ رہے تھے. بھائی صرف آگ حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی نہیں پڑی ہے, آگ کے ٹھنڈے پڑنے کے واقعات اس سے کہیں زیادہ ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تسبیح پروردگار پڑھ رہے ہیں. یہ مشکل ہے ان کے ساتھ چلنا. تھوڑی سی کڑوی باتیں کر لوں. پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. بہت سارے لوگوں نے بسم اللہ کہنے والوں کو دیکھا ہے. مجھ سے تو داڑھی نہیں رکھی جا رہی بھائی, مجھ سے تو نماز نہیں پڑھی جا رہی, مجھ سے تو واجبات ادا نہیں کیے جا رہے, میں تو خمس دینے کو تیار نہیں ہوں, میں تو حج پہ جانے کو تیار نہیں ہوں. برا لگ رہا ہے؟ کہو نا نہیں لگ رہا. کیسے ساتھ چلوں گا ان کے کہنے پر؟ تو میں واجبات کو کرنے کو تیار نہیں ہو رہا, محرمات سے بچنے کو تیار نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے مولانا اچھا گھرانہ ہے, بس آ گئے ہیں, بس اتنا ہی کافی ہے. اس کا مطلب یہ کہ جان جائے گی, اس کا مطلب ہے یہ بھی ہمیں نفس مارنا پڑے گا. مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں, قرآن کی آیت پڑھ دی بھائی, یہ انہوں نے اپنا مطلب نکال لیا ہے. انکار کرنا قرآن مجید کی آیات کا, انکار کرنا صحیح اور سالم حدیثوں کا, یہ اگر میں نے ایک جملہ کہہ دیا تو شاید طبیعتوں پہ گرانی نہ آ جائے, کفر تک ہمیں لے جائے گا. میں ایک دن اپنا نفس مارنے کے بدلے میں کفر اختیار کرنے کو تیار ہوں. ان کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہے, ان کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہے, ان کے حکم پر عمل کرنا. لہذا میں نے پہلے کہا, جملہ دوبارہ کہہ رہا ہوں, جتنی صلواتیں پڑھی جا رہی ہیں سب مختلف ہیں. صرف اس مجلس کی بات نہیں کر رہا, ہر جگہ کی بات کر رہا ہوں. میرے مولا حسین فرماتے ہیں, اب سنیں, جب مکے سے روانہ ہونے لگے تو حضرت نے فرمایا من کانا بادلن فینا, جو اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانے کو تیار ہے, فلیرحل معنا, وہ مجھ حسین کے ساتھ چلے. جو اپنے نفس سے ہاتھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے, جو اپنی انا سے ہاتھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے, جو اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے, وہ نعرہ تو ہمارے حق میں لگائے گا مگر ساتھ نہیں چل پائے گا. کیوں ہم یہ بار بار دہرا رہے ہیں؟ کیوں جناب زینب نے ہمیں نظام عزاداری دیا ہے؟ اس لیے کہ اب یہ ایک حسین کو آنا ہے. کوئی بات نہیں, اگر کل والے حسین کا ساتھ نہیں دیا گیا تو اب یہ حسین باقی ہے. بار بار مجلس میں آؤ, بار بار اس دروازے پر بیٹھو, اپنے وجود کو اسمع افہم, سنو سمجھو, سنو سمجھو. کبھی آئینے میں جا کے دیکھو, کبھی اپنے آپ سے باتیں کرو, کبھی مراقبہ کرو, کبھی محاسبہ کرو, کبھی مصلے پر بیٹھ کے تنہائی میں اور کبھی بیابان میں جا کر اپنے آپ پہ غور کریں. میرے مولا حسین فرماتے ہیں, وہ شخص ناکام نہیں ہوگا جو روزانہ اپنا محاسبہ کرتا ہو. جب وہ بستر پر لیٹے تو کچھ دیر کے لیے آنکھ بند کرنے کے سے پہلے, سونے سے پہلے 10 منٹ سے زیادہ کا دورانیہ نہیں چاہیے. سارے دن میں نے آج کتنے حرام کیے ہیں, کتنے جائز کام کیے ہیں. جو حرام کیے ہیں وہ کل نہیں کروں گا, اور جو میں نے صحیح کیا ہے وہ اسے دوبارہ تکرار کروں گا. یہ محاسبہ اگر میں 10 منٹ کا بھی کر لوں عزیزان گرامی, میرے کل آنے والی صبح آج کی صبح سے مختلف ہو جائے گی. صلوات ہدیہ کریں نبی. تقوی پروردگار کے بغیر وسیلے تک نہیں پہنچ پائیں گے. ممکن مولانا کوئی کہے مولانا آپ کیا بات کر رہے ہیں, ہم تو پہنچے ہوئے ہیں, ہم تو پہنچے ہوئے ہیں. سب کا پہنچنا ایک جیسا نہیں ہے.
سب کا پہنچنا ایک جیسا نہیں ہے، اور مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا کہ کون کتنا پہنچا ہوا ہے، اس لیے مجھے تو حق نہیں پہنچتا کہ میں کسی کے بارے میں ذاتی فیصلہ کروں کہ فلاں ایسا ہے اور فلاں ایسا ہے۔ حضرت آیت اللہ وحید خراسانی مرجع تقلید ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہگار مجلس حسین میں آ کے بیٹھے اور مجلس میں رو کر واپس چلا جائے تو تمہیں حق نہیں ہے اسے ایسا ہی گناہگار کہو جیسے وہ مجلس سے پہلے تھا۔ کیا معلوم کہ اس نے روتے ہوئے اپنے مولا سے لو لگا لیا، اس کا تار جڑ گیا ہو، اس کا اپنے مولا سے واسطہ بحال ہو گیا ہو، روتے ہوئے کہہ دیا ہو مولا میں آپ کو آپ کے مولا کا واسطہ دیتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف کروا دیں، تو معافیاں بھی یہی دلوائیں گے، معافیاں بھی یہی دلوائیں گے۔ ان کے ہاتھ میں ہے بھائی بہت کچھ، بلکہ میں کہوں سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے۔ میرا تار جڑنے کی دیر ہے، میرا رابطہ بحال ہونے کی دیر ہے، تعلق میرا ٹھیک ہونے کی دیر ہے، ورنہ یہ دینے میں کمی نہیں ہے ان کے، یہ دینا چاہتے ہیں، یہ بخشوانا چاہتے ہیں، یہ معافیاں دلوانا چاہتے ہیں۔ عزیزو، جیسے ہی تقوی میرا مضبوط ہوگا اسی کے مطابق میرا توسل مضبوط ہو جائے گا، میرا اہل بیت سے تعلق گہرا ہو جائے گا۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ جہاد تلوار کے چلانے کو نہیں کہتے، بلکہ یہ تو بہت ہی کمزور اور چھوٹا جہاد ہے۔ نبی نے فرمایا ہے کہ جہاد اصغر ہے۔ سخت ترین جنگ سے لوٹتے ہوئے سرکار نے صحابیوں سے کہا کہ تم جہاد اصغر سے لوٹے ہو۔ یا رسول اللہ اتنی مشکل لڑائی تھی؟ فرمایا اس سے بڑا جہاد جہاد اکبر ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون سا جہاد ہے؟ کہا اپنے آپ سے لڑنا، اپنے نفس سے لڑنا، اپنے انانیت سے لڑنا، اپنی خود پسندی سے لڑنا۔ مجھے معاف کیجیے گا، آج تقویٰ کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے تو اسی طرح کا بیان ہوگا، اور میں آیت سے باہر نہیں ہوں، اپنے مضمون سے کٹا ہوا نہیں ہوں۔ کچھ دیر کے لیے ہر شخص تلاش کرے میرا بت کون سا ہے۔ ہر ایک کا بت علیحدہ ہے، کسی کا خود پسندی کا بت ہے، کسی کا چغل خوری کا بت ہے، کسی کا جھوٹ بولنے کا بت ہے، کسی کا غیبت کرنے کا بت ہے، کسی کا چوری کرنے کا بت ہے۔ یہ بت ہیں جو ہمارے اندر بنے ہوئے ہیں، ہر شخص کا بت علیحدہ ہے۔ جی، بت کسے کہتے ہیں؟ جس کے آگے ہم ہتھیار ڈال دیں۔ بت کسے کہتے ہیں؟ جس کے آگے ہم خاموش ہو جائیں۔ بت کسے کہتے ہیں؟ جس کے آگے گردن جھکا دیں۔ بت اسے کہتے ہیں، بت کسی مورتی کو نہیں کہتے، بت اپنے مزاج اور اپنی عادت سے ہاتھ نہ اٹھانے کو کہتے ہیں۔ اگر میری عادت یہ بن گئی ہے کہ جھوٹ میرے لیے عام ہو گیا ہے، جب چاہوں بول دوں، بلکہ مجھ سے تو کوئی سیکھے کہ جھوٹ بولتے کیسے ہیں، بنانا آتا ہے مجھے بات کو، ایک بات کو کہیں سے کہیں پہنچانا آتا ہے۔ جی، غیبت تو میرے لیے بہت آسان ہے، میرا تو دن نہیں گزرتا جب تک کہ غیبت نہ ہو، بقول شخص سے میرا تو کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک کہ غیبت نہ ہو جائے، میں کسی کا مذاق نہ بنا لوں۔ چغل خوری یہاں کی وہاں لگانا، اخلاقیات کی کمزوری، ہر شخص کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہے۔ عزیزان گرامی، مجھے طے کرنا ہوگا کہ میری کون سی کمزوری ہے، اور جب میں تشخیص دے لوں، کوئی اور نہیں بتائے گا مجھے آ کے، ہر شخص آئینہ اپنا خود دیکھے گا جا کے۔ جب مجھے طے ہو جائے کہ میری فلاں کمزوری ہے، تو بس میں مجلس میں آ کر جو خاص دعائیں مانگتا ہوں ان میں سے ایک دعا یہ بھی مانگوں، اور روتے ہوئے مانگوں، اس لیے کہ اللہ کو روتا ہوا انسان، آنکھوں میں جس کے آنسو بھر چکے ہوں، وہ زیادہ اچھا لگتا ہے جب وہ مانگ رہا ہوتا ہے، اور وہ اسے جلدی دیتا ہے جو رو کے مانگتا ہو۔ لہٰذا میں ہر مجلس کے اندر سوچ کر جاؤں کہ یہ کمزوری میری ہے، مولا حسین، میں آپ کو آپ کے بچوں کا واسطہ دیتا ہوں، میں آپ کو سلام کرنے آیا ہوں، میری اس کمزوری کو مجھے نجات دلوائیں۔ میں اپنا اس معاملے کو میں حسین کے حوالے کر دوں۔ یقین جانیے کہ امام حسین ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے بہتر نظام تعلیم و تربیت نہیں ہے جسے مجلس اعزا کہا جاتا ہے۔ ہم یہاں بہت کچھ سیکھنے آتے ہیں۔ یہ جہاد مان نفس ہے، جہاد بن نفس، وہ میدان میں لڑنے والے جہاد کو کہتے ہیں، وہ تلوار چلانے والے جہاد کو جہاد بن نفس کہا جاتا ہے۔ لیکن جو میں اپنے آپ سے لڑتا ہوں یہ جہاد مان نفس ہے۔ یہ جس مسلح پہ میں کھڑا ہوتا ہوں اسے محراب کہا جاتا ہے۔ ہر مسلح پہ محراب بھی بنی ہوئی ہوتی ہے، نہ بھی بنی ہوئی ہو تو وہ مسلح محراب ہے۔ صرف وہی محراب نہیں ہے جہاں مولانا کھڑے ہوتے ہیں پیش نماز، ہوتا ہے وہ محراب نہ ہو۔ محراب صرف وہی نہیں ہے،
محراب ہر وہ جگہ ہے جہاں میں نماز پڑھ رہا ہوں. یہ والا جو اسٹائل محرابوں کا ہے تو حضرت معاویہ نے بنوایا تھا. نبی کے زمانے میں محرابیں ہی نہیں تھی. یہ جو ہماری مسجدوں میں محراب بنی ہوئی ہے نا، سنی شیعہ سب نے بنائی ہوئی ہیں، یہ سب سے پہلے حضرت معاویہ نے بنوائی تھی. جی وہیں دروازہ نکلوایا تھا کہ وہیں سے آؤں گا، نماز پڑھا کے وہیں سے واپس چلے جاؤں گا. اپنی حفاظت کے لیے بنوائی تھی انہوں نے جب ان پہ حملہ ہو گیا تھا. جی نبی کے زمانے میں نہیں تھی. اول من بنا المحراب فی الاسلام معاویۃ و ابی سفیان، یہ جملہ ہے تاریخ کا. سب سے پہلی محراب حضرت معاویہ نے بنوائی. تو یہ محراب یہی نہیں ہے، محراب ہر وہ، اچھا میں دلیل قرآن سے دے دوں کہ ہر مصلی کو محراب کہا جاتا ہے. حضرت زکریا کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب بھی حضرت زکریا حضرت مریم کے پاس جاتے تھے، وہ پاس جانے کی جگہ کو قرآن نے کہا ہے محراب. وہ یہ محراب نہیں تھی جہاں حضرت مریم بیٹھ کے عبادت کرتی تھیں، اس جگہ کو قرآن محراب کہہ رہا ہے. تو جیسے حضرت مریم کے لیے وہ مصلی محراب ہے، ایسے میرے لیے بھی یہی مصلی محراب ہے جہاں میں نماز پڑھ رہا ہوں. محراب کا مطلب کیا ہے میرے بچے اور جوان توجہ کریں. محراب کا مطلب ہے مقام حرب. محراب مقام حرب، حرب یعنی لڑائی، یعنی وہ جگہ جہاں میں لڑتا ہوں. تو بھائی یہاں تو ہم لڑتے ہی نہیں ہیں. محراب یعنی وہ جگہ جہاں میں لڑتا ہوں، لڑنے کی جگہ. یہاں لڑنے تھوڑی جاتے ہیں تو سجدہ کرنے جاتے ہیں. تو یہی تو بتایا جا رہا ہے کہ جب تم مصلی پہ کھڑے ہوتے ہو تو اپنے آپ سے لڑ رہے ہو. تمہارا ذہن وہاں نہ جائے، تمہارا ذہن وہاں نہ جائے، یہ لڑائی ہی تو ہو رہی ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. یہ مسلسل اپنے آپ سے لڑائی ہے کہ جو جاری رہنی ہے ہمارے ساتھ جب تک ہماری عقل سالم ہے. شیطان جڑا ہوا ہے. جی جنت میں سب سے پہلے پاگل جائیں گے. جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ پاگلوں کو کیوں روکے گا اللہ بھائی؟ کیوں حساب ہوگا ان کا؟ اس لیے کہ ان کے دماغی کام نہیں کرتا تھا تو انہیں سزا کس بات کی؟ حساب کتاب تو انہی کا ہونا ہے جن کی عقل کام کرتی ہے. تو جب تک عقل کام کر رہی ہے اس وقت تک شیطان جڑا ہوا ہے، اور شیطان جب تک جڑا ہوا ہے میری لڑائی اپنے آپ سے جاری ہے. حمزاد میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. شیطان کا بچہ ہر بچے کے پیدا ہونے پہ پیدا ہوتا ہے. ہمارا بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ شیطان کا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے. بالکل ویسا ہی بچہ ہوتا ہے وہ بھی، جس کو حمزاد کہا جاتا ہے، جس کو رکھا ہی شیطان نے اس لیے ہے کہ وہ ہمارے بچے کو بہکائے. یعنی انسان کے بچے کے ساتھ شیطان کا بچہ پیدا ہوتا ہے. مولا علی نے نہج البلاغہ میں کہا ہے، یہ پورا خطبہ ہے کہ شیطان کے بچے، شیطان وہ ایک ہی نہیں ہے جو ہم سب کو بہکاتا ہے. اس نے تو لشکر بنایا ہوا ہے، اور اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، تو بڑا آدمی ہے. وہ تو بہکانے کے لیے کبھی حضرت آدم کے پاس چلا جاتا ہے. ہمارے لیے تو اس کے بچے ہی کافی ہیں. وہ حمزاد جسے کہا جاتا ہے. مسلسل میری لڑائی ہے، مسلسل ہماری لڑائی ہے. اس لڑائی میں جب میں کامیاب ہو جاؤں گا تو عزیزان گرامی پھر مجھے زیادہ سے زیادہ اس گھرانے کے ساتھ چلنے کی صلاحیت ایجاد ہوگی. من کانا، مولا حسین کا جملہ ایک دفعہ اور سن لیجئے، من کانا بادلا فینا فلیرحل معنا. جو اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانے کو تیار ہے وہ میرے ساتھ چلے. جو اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانے کو تیار ہے. کربلا کے تمام شہداء وہی ہیں جنہوں نے اپنی ذات سے ہاتھ اٹھایا ہے. عزیزو، جتنا جو شخص اپنی ذات سے ہاتھ اٹھاتا چلا جاتا ہے وہ مرنے سے پہلے مر جاتا ہے، اور جو مرنے سے پہلے مر جاتا ہے پھر اسے موت نہیں آتی. موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے. جملہ ہے، حدیث کا جملہ ہے، مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے. کیا مطلب ہے؟ کہیں سے چھلانگ لگائیں، گلے پہ چھری چلائیں، پھندا دے دیں، خودکشی کر لیں؟ کیا کہہ رہے ہیں مولا علی؟ مولا نبی نے فرمایا، مولا علی نے اسے تکرار کیا ہے، مولا صادق نے اسے تکرار کیا ہے اس جملے کو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بدن کی موت سے پہلے اپنے نفس کی موت واقع کرو. اپنی انا کو مارو، اپنی انا کو ختم کر دو. جس ملک میں مجلس پڑھ رہا ہوں یہاں تو یہ انگریز یہ لیکچر دیتے ہیں جو میں دے رہا ہوں. یہ والی باتیں انگریز بہت اچھا کر رہے ہیں آج کل، جبکہ ہونی ہی آ چاہیے. ایک صلوات پڑھیں ذرا نبی کی ذات پہ.
کلپس موجود ہیں، ان کی تقریریں نیٹ کے اوپر موجود ہیں. غیر مسلموں کی گفتگو ہے جو آج مسلمان کو کرنی چاہیے، وہ آج بہتر گفتگو غیر مسلم کر رہا ہے، لہذا ترقی بھی کر رہا ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے. میں تو اسے کچھ اور رنگ دے دیتا ہوں کہ مولوی صاحب لے کے بیٹھ گئے نصیحتیں. لیکن عزیزان گرامی اتنا طے ہے کہ یہ میری اپنے فائدے کی چیز ہے، اس سے بہتر حکمت اور دانائی نہیں ہے، اس سے بہتر سمجھداری نہیں ہے. میں اس گھرانے سے قریب ہو سکتا ہوں کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. کیا کیا ہوگا سلمان نے؟ میں خط لکھ رہا ہوں الی حبیب ابن مطاہر رجل فقیہ حبیب ابن مطاہر. کتنی بڑی بات ہے کہ جسے خط لکھ کر حسین بلائے. جی کتنی بڑی بات ہے. یہ کتنے بڑے لوگ ہوں گے. میں سارے دن میں اگر 3 کام ڈھونڈ لوں کہ آج میں نے یہ 3 کام اللہ کے لیے کیے ہیں تو بڑا کارنامہ ہوگا. رات کو جب 10 منٹ کا مراقبہ کروں تو میں 3 کام ڈھونڈ لوں کہ میں نے آج صبح 10 بجے یہ اور پھر 2 بجے وہ اور پھر 6 بجے وہ کام جو کیا تھا وہ میں نے اللہ کی خاطر کیا تھا. عباس علمدار اسے کہتے ہیں کہ جنہوں نے 36 سال تک ہر لمحہ اللہ کی خاطر گزارا ہے. اپنی ذات کی نفی، اپنے رب کی مرضی، اپنے مولا کی پیروی، اپنی ذات کی نفی. یہ جس نے 36 سال تک اللہ کی خاطر زندگی گزاری ہے، اپنے نفس کی مخالفت میں زندگی گزاری ہے، اس کا حق ہے کہ اس کا روزہ حسین کے روزے کی طرح ہو. اتنا ہی بڑا روزہ ہو جتنا بڑا مولا حسین کا روزہ ہے. کیسے ممکن ہے جو باب الحسین بن جائے؟ کسی کو اگر حسین تک پہنچنا ہے تو پہلے اسے عباس تک پہنچنا ہوگا. یوں ہی نہیں ہے، یوں ہی باب الحوائج نہیں بنے. مثال دے رہا ہوں اور مثال مطابق نہیں ہوتی، صرف ذہن کو قریب کرنے کے لیے ہوتی ہے. آیت اللہ خوئی 80 سال میں جا کر فقیہ بنے. آیت اللہ خمینی نے 80 سال میں جا کر انقلاب برپا کیا. آپ غیر مسلموں میں نام لے لیجئے کہ جس نے کوئی 70 سال میں جا کر فلاں کام کیا. کوئی شخصیت بنتی ہے 80 سال میں جا کر، کوئی شخصیت بنتی ہے 100 سال میں جا کر، کوئی شخصیت بنتی ہے 70 سال میں جا کر. یہ کیسی شخصیات ہیں جو 6 مہینے کا ہے، مگر اب قیامت تک اس کے دروازے پہ جائیں گے تو اللہ سنے گا. میں نے مثال دی ہے صرف یہ بات سمجھانے کے لیے کہ یہ کتنی کم عمری میں کتنے بڑے درجے پر پہنچے ہیں. یہ کیا شخصیت ہے جناب سکینہ کی کہ 4 سال کی ہے، اور اگر آج آپ کو اللہ سے بات منوانی ہے تو سکینہ کا واسطہ دینا ہوگا. اجرکم علی اللہ. جو دنیا کے بڑے بڑے لوگوں نے 100 سالوں میں کام نہیں کیا، وہ جناب زہرا نے 18 سال میں کیا ہے. یعنی کوئی 18 سال میں اس درجے پر پہنچا ہوا ہے کہ آج اس کے بغیر سماج کا گزارا نہیں ہے، انسانوں کا گزارا نہیں ہے. جب شب عاشور، اجرکم علی اللہ، جب شب عاشور کسی نے آ کے بتایا نا کہ زینب بے ہوش ہو گئی ہیں، تو امام حسین اس خیمے میں چلے گئے جہاں زینب تھی. اپنی بہن کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر میرے مولا نے کچھ دعا پڑھی. بی بی زینب نے آنکھیں کھول دیں، بھائی کو سرہانے بیٹھا دیکھا تو اٹھ کے بیٹھ گئی. امام نے فرمایا بہن زینب یہ کیا حال ہے؟ فرمایا بھائی میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، بتائیے کل کیا ہونے والا ہے، مجھے بتائیے کہ کل کربلا میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا. امام نے فرمایا زینب تمہیں تو سب پتا ہے کہ کل کیا ہوگا، اور بتایا کل کیسے کیسے کربلا میں مرحلے گزریں گے. پھر اپنی بہن کا ہاتھ پکڑا اور صحرائے کربلا کی طرف چلے. امام کے قریب حضرت عباس آنے لگے. فرمایا عباس مجھے زینب سے راز کی بات کرنی ہے، اور قریب لے جا کر، دور لے جا کر اشارہ کر کے کہا وہاں میرا علی اکبر ایڑیاں رگڑے گا، وہاں میرا قاسم گھوڑے سے گرے گا. اے زینب اس جگہ پر میں گھوڑے سے گرایا جاؤں گا. فرمایا اس جگہ میرا مزار بنے گا، اور زینب یہ دن گزار دو، پھر قیامت تک دور دور سے لوگ میری قبر کی زیارت کو آیا کریں گے. اس جگہ پر جب گئی ہے نا چہلم پر بھائی کی قبر پر،
تو جناب زینب نے فرمایا تھا اس جگہ پر قیامت تک لوگ آیا کریں گے، آج جسے تم کچی قبر دیکھ رہے ہو نا، حسین ابن علی کی قبر پر، میرے مولا کی قبر پہ سب سے پہلے چھپرا ڈلوایا تھا حضرت مختار نے، سب سے پہلے چھپرا ڈلوایا تھا حضرت مختار نے، پہلی چھت پڑی تھی حضرت مختار کے زمانے میں، اور آج مزار کے اوپر ٹنو منو سونا لگا ہوا ہے، بڑے بڑے شاہوں نے اور بادشاہوں نے اپنا حصہ وہاں ڈالا ہے، لیکن اس وقت جناب زینب نے فرمایا تھا یہاں دور دور سے لوگ زیارت کرنے آیا کریں گے، حسین کی قبر کا طواف کیا کریں گے۔ اربعین پر آپ دیکھ رہے ہیں نا، مسلسل آپ کو تصویریں آ رہی ہیں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ سلام کرنے پہنچے ہوئے ہیں۔ وہ وقت گزر گیا، حسین کے ساتھ چلنے والوں کا مقام کتنا بلند ہو گیا، کتنا ان کی عزت اور آبرو قیامت تک بغیر حسین کے یہ دنیا سانس نہیں لے پائے گی، یہ کائنات بغیر حسین کے چل نہیں پائے گی، اس لیے کہ حسین ابن علی نے وہ وقت اپنی فریضے کا اور ذمہ داری کا ادا کر کے گزار دیا، اور جس نے بھی حسین کے ساتھ اس مشکل وقت میں ساتھ دیا وہ آج علیہ السلام کہلاتا ہے۔ آج 1400 سال کے بعد جب ہم ان مصائب کو سنتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کوئی پوچھے امام سجاد سے کہ کیا گزرا، کیا ہوا، کوفے میں کیا ہوا، شام میں کیا ہوا، کوئی پوچھے جناب زینب سے کہ کربلا میں کیا گزری، کوفہ و شام میں کیا ہوا، جب کسی نے امام سجاد کے سامنے پانی رکھا ہوا دیکھا تو توجہ ہوئی کہ امام پانی کو دیکھ دیکھ کر رو رہے ہیں۔ جب امام کے سامنے کھانا آتا تھا نا تو امام پہلے روتے تھے، گریا کرتے تھے۔ جب کوئی کہتا تھا مولا آپ پانی کو دیکھ کے روتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ مجھے کربلا میں پیاسے یاد آ جاتے ہیں۔ کھانا دیکھتے فرماتے ہیں مجھے کملائے ہوئے چہرے یاد آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جتنے یہ پیاسے تھے نا اتنے یہ بھوکے بھی تھے۔ یہ ننھے بچے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ بیویاں جتنی پیاسی تھیں اتنی بھوکی بھی تھیں۔ نقن صاحب فرماتے ہیں مگر تاریخ کربلا میں، مقتل کربلا میں ہم نے پانی مانگنا تو دیکھا ہے مگر کبھی کسی مقتل نے نہیں لکھا کہ انہوں نے روٹی بھی مانگی ہو، اس لیے کہ روٹی مانگنا مرام انسانی کے خلاف ہے، پانی مانگنا مرام انسانی کے خلاف نہیں ہے۔ کوئی کسی سے پانی تو مانگ سکتا ہے، یہ بھوکے رہتے تھے مگر کسی سے کہتے نہیں تھے کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے۔ اور اگر کوفے کے بازار میں ایک عورت نے لا کر صدقے کی کھجوریں بانٹی اور ایک بچے نے ایک دانہ اٹھا لیا تو جناب زینب کی آواز آئی خبردار، الصدقہ تو علینا حرام، صدقہ ہم پر حرام ہے۔ اس بچے نے اس کھجور کا دانہ دوبارہ واپس رکھ دیا۔ تو ایک عورت جو بانٹ رہی تھی صدقہ، وہ بی بی کے قریب آ کے کہنے لگی بی بی صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے۔ میری بی بی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگی تو اہل بیت کو پہچانتی ہے؟ کہنے لگی اہل بیت کے فرد فرید کو حسین کہتے ہیں۔ میری بی بی زینب نے سوال کیا تمہیں حسین کی بہن کا نام پتا ہے؟ کبھی بھی بازار اگر نہ ہوتا تو میں حسین کی بہن کا نام لیتی۔ میری بی بی زینب نے فرمایا ام حبیبہ پہچانو، یہ زینب تمہارے سامنے بازار میں بغیر چادر کے کھڑی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ ایسے ہی حق ہے، اس سے زیادہ حق ہے جب مجلس میں بیٹھا کریں اپنی آوازوں کو آزاد رکھا کریں۔ کوفے میں کیا گزرا ہے، شام میں کیا ہوا، امام کے سامنے جب کھانا آتا تھا فرماتے تھے مجھے وہ کملائے ہوئے چہرے یاد آ جاتے ہیں، مجھے وہ پیاسے بچے یاد آ جاتے ہیں، مجھے یاد آتا ہے میرے بابا علی اصغر کے لیے پانی مانگنے گیا، دشمن نے میرے بابا کو بھیا کے لیے پانی نہیں دیا۔ مولا گزر رہے ایک قصائی جانور کو ذبح کر رہا ہے، قریب جا کر پوچھا اسے پانی پلا دیا؟ کہا مولا ہم جانور کو پانی پلا کر ذبح کرتے ہیں، تو وہیں سے کربلا کا رخ کر کے سلام کرتے تھے بابا کو اور کہتے تھے بابا مسلمان جانور کو پانی پلا کے ذبح کرتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ ایک قصاب نے دیکھا کہ امام سجاد آ رہے ہیں، اس نے گوشت پر کپڑا ڈال دیا، گوشت کے ٹکڑے چھپا دیے۔ وہاں کھڑے خریدار نے کہا تم نے یہ گوشت چھپایا کیوں ہے؟ کہا وہ دیکھو زین العابدین آ رہے ہیں۔ جب امام قریب آئے اس نے کہا یہ جہاں کھڑے ہو کے روئیں گے اس لیے میں ان کی تسلی کے لیے گوشت کو چھپاتا ہوں۔ کس نے پوچھا مولا آپ گوشت کو دیکھ کے روتے ہیں؟ فرمانے لگے مجھے کربلا میں بکھرے ہوئے ٹکڑے یاد آ جاتے ہیں۔
مجھے گنج شہیدہ میں رکھے ہوئے ٹکڑے یاد آ جاتے ہیں۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ میرے مولا سے پوچھنے والے نے کہا، منہال نے کہا مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے۔ فرمایا منہال انصاف کرو، شہادت ہمارا ورثہ ہے، مگر ماں بہنوں کا بے مقرع و چادر، تشہیر ہونا، بازاروں میں جانا۔ عزاداروں بڑا سخت جملہ ہے، لوگ اشارہ کر کے کہتے تھے یہ باغی کی بہن ہے۔ لوگ کہتے تھے، آج تصور کریں تھوڑی دیر کے لیے، آپ کے گھر کی کسی بیوی کے ساتھ کوئی ایسا ظلم ہو جائے، میں کہتا ہوں ہم زندہ جیتے جی مر جائیں گے۔ امام سجاد نے شام کے دربار میں ایک جگہ کہا تھا، کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا اور میں یہ منظر نہ دیکھتا جو میری پھوپھی کے ساتھ ہو رہا ہے، جو میری بہنوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ تھکیں گے نہیں اگر رونا آ رہا ہو۔ 40 کے ایام ہیں، 2 منزلیں مجھے اور لینی ہیں۔ پوچھنے والے نے کہا مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے۔ فرمایا شہادت ہمارا ورثہ ہے، مگر ماں بہنوں کا تشہیر ہونا ہمارا ورثہ نہیں ہے۔ کہ مولا بتائیے سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی؟ فرمایا الشام، ہم پہ مصیبت شام میں زیادہ آئی ہے۔ مولا نے 7 مصیبتوں کو ذکر کیا ہے، فرماتے میرے ذہن سے نہیں نکلتا جو ہمارے ساتھ شام میں ہوا ہے۔ سب سے پہلے فرمانے لگے ہمیں شام کے دروازے پہ کھڑا کر دیا گیا، ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی تھی، تماشا دیکھنے والے جمع ہو رہے تھے۔ جب پوچھا ہم نے کہ ہمیں آگے کیوں نہیں لے کے جاتے، تو کہنے لگے شہر سجایا جا رہا ہے، ابھی تماشا دیکھنے والوں کو بلایا جائے گا۔ عزاداروں ہم اپنی بچیوں سے، اپنے ملکوں میں تو یہ ہمیں منظر نظر آتا ہے، فلاں جگہ نہ جانا وہاں بھیڑ بہت ہوتی ہے، فلاں بازار میں نہ جانا، فلاں شاپنگ مال میں نہ جانا وہاں بھیڑ بہت ہوتی ہے۔ کچھ دیر کے لیے تصور کیجئے کہ جب شام کے بازار سے قافلہ گزر رہا تھا، امام فرماتے ہمیں ایسے کھینچا جا رہا تھا جیسے بیچے جانے والے غلاموں کو کھینچا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں شام میں چھتوں سے پتھر اور انگارے پھینکے جا رہے تھے۔ ایک انگارہ میرے سر پر آ کر گرا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میں پکارتا رہا، میرا سر جل رہا ہے، مگر کسی نے میرے سر سے انگارہ نہیں ہٹایا۔ سوگنامہ آل محمد میں میرے مولا کے بیان کردہ یہ مصائب لکھے ہوئے ہیں۔ امام فرماتے پھر ہمیں دربار شام میں لے جایا گیا، اور دربار شام میں ایسی جگہ کھڑا کیا گیا جہاں بیچے جانے والے غلاموں کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ عزاداروں میں نے بھی بہت جلدی میں کہہ دیا، آپ نے بھی سن لیا، اہل بیت پر مصیبتوں میں سخت ترین مصیبت ایک یہ تھی کہ دربار میں بیویوں کو لایا گیا، دربار میں بیویوں کو لایا گیا، جس دربار میں بد کردار لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور نبی زادیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ تھکے نہیں اگر رونا آ رہا ہوتا۔ ملتان پاکستان کے شہر ملتان میں ایک جج کی عدالت میں گواہوں کو لایا جا رہا تھا، اور وہ اپنے بیانات کو قلم بند کروا رہے تھے، اور وہ جج صاحب بیٹھے ہوئے سن رہے تھے کہ دروازے پہ کھڑے ہوئے قاصد کو وہ آواز دیتا تھا، ستار حاضر ہو، عمران حاضر ہو، جی فلاں مائی حاضر ہو، ایسے آوازیں لگائی جا رہی تھی، اور ایک ایک انسان آتا تھا اپنے اپنے بیانات کو قلم بند کرواتا تھا۔ اسی اثنا میں اس قاصد نے آواز لگائی زینب حاضر ہو۔ اس جج نے اپنا قلم چھوڑ دیا، بہت دیر روتا رہا، کرسی چھوڑ کر چلا گیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کیا ہوا، کہنے لگے مجھے یاد آ گیا ہے کہ یہ آواز کہیں اور بھی لگی تھی۔ سلام ہو امام زین العابدین پر، جب یہ کہا گیا زینب کو لایا جائے۔ وہ کتنا سخت مرحلہ تھا جب یہ جملہ کہا گیا ہوگا کہ زینب کو لایا جائے۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ تھکیں گے نہیں عزاداروں، ایک جملہ اور سن لیجئے۔ جب جناب زینب کو دربار میں لایا گیا، بیوی نے انکار کر دیا تھا میں اس دربار میں نہیں جاؤں گی۔ جس دربار میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نبی زادیوں کو کھڑا کیا جائے گا، میں اس دربار میں نہیں جاؤں گی۔ تو اس وقت میں بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ اس وقت میں امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ میری بیوی نے پوچھا بھیا تمہیں کس چیز نے رلا دیا؟ سر حسین گویا ہوا، زینب دربار میں چلی جاؤ۔ زینب کبریٰ دربار میں گئی ہیں،
وہاں جناب زینب کے ساتھ کیا ہوا ہے بس ایک روایت سن لیجئے. میری بیوی فرماتی ہیں میرے ذہن سے نہیں نکلتا جب میں نے ایک منظر دیکھا, ایک تشت لا کے رکھا گیا, اس تشت سے رومال ہٹایا تو میرے بھائی کا سر تھا, یزید کے ہاتھ میں چوب خضرا تھی, وہ میرے بھائی کے لبوں پہ لگا رہا تھا, وہ منظر دیکھتی تھی, میرے ذہن سے وہ منظر نہیں. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا اللہ ان ہونے والوں کی توفیقات عطا فرما, ہم سب کی عاقبت بخیر. یا حسین یا حسین. اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.